السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام کا یہ 90 پر 5واں پارٹ ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک مشہور و معروف امام جن کو علمی دنیا میں امام الفرا کہا جاتا ہے، ان کے متعلق چند باتیں معلوم کریں گے۔ ناموں کو کبھی کبھی غلط بھی پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ نام جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہوں، لیکن دوسرے ملک والوں کے لیے ناموں کے تلفظ میں کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ شاید ان کا نام بھی کئی لوگوں نے غلط پڑھا ہو، لیکن ان کا نام اگر مکمل نام دیکھیں تو یحییٰ ابن زیاد ابن عبداللہ ابن منظور اسلمی ہے، ابو زکریا کنیت ہے، اور مشہور الفرا سے ہیں۔ یہ فرا دراصل لقب ہے۔ اس کی مختلف وجہیں بتائی جاتی ہیں۔ فرا لقب کیوں پڑا، اس کی مختلف وجہیں بتائی جاتی ہیں۔ آپ کوفی تھے اور کوفی میں 144 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کے بارے میں اگر ایک جملہ میں ہم دیکھنا چاہیں تو آپ کو امیر المؤمنین فی النحو کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین فی النحو، اندازہ لگائیں، امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں نحو میں، تو آپ کی شخصیت کیسی ہوگی۔ اور آپ کی ایک تفسیر بھی ہے، اسی لیے ہم آپ کو مفسرین میں بھی شامل کیے ہیں۔ یہ مفسرین کا 9واں جو ہے حصہ ہے۔ آپ کوفہ میں پیدا ہوئے، کوفی تھے، بغداد میں سکونت اختیار کیے تھے۔ معانی القرآن اور اس کے علوم میں ان کی کتابیں ہیں۔ آپ کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ گھر میں بہت زیادہ آرام نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ کسب معاش میں مشغول رہتے، سال بھر جمع کرتے۔ اب آئیے آپ کے متعلق چند باتیں معلوم کرتے ہیں کہ آپ نے علم جو حاصل کیا تو کس طرح حاصل کیا۔ آپ کے ساتھی فرماتے ہیں، حناد بن سری فرماتے ہیں کہ امام فرا ہمارے ساتھ مختلف مشائخ کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کو لکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مشائخ کے پاس بیٹھے ہیں تو کچھ نوٹ کیے، نقطے لکھے، اس طرح ہم نے کبھی جو ہے ان کو نہیں دیکھا۔ ہاں، البتہ جب کوئی شیخ تفسیر میں یا لغت میں کوئی نقطہ بتاتے تو آپ کہتے کہ ذرا اور ایک مرتبہ دہرائیے، اور جب دہرایا جاتا تو آپ اس کو ذہن میں محفوظ کر لیتے تھے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنے ذہین تھے۔ یہ آپ کے خود ساتھی کی جو ہے بات ہے۔ اب آئیے آپ نے جن سے علم حاصل کیا، یعنی آپ کے مشائخ کون کون ہیں، ایک دو نام معلوم کرتے ہیں۔ ان میں چند نام آتے ہیں: قیس بن ربیع، مندل بن علی، خازم بن حسین، علی بن حمزہ الکسائی معروف امام ہے، ابو الاحوص سلام بن سلیم، ابو بکر بن عیاش، سفیان بن عیینہ۔ یہ چند نام آتے ہیں جن سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اور آپ سے جنہوں نے علم حاصل کیا، یعنی آپ کے تلامذہ، ان میں سلمہ بن عاصم، محمد بن جہم السمری، یہ دو نام جو ہے آتے ہیں۔ اب آئیے آپ کے متعلق جاننے کے لیے آپ کے متعلق علماء کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ ثعلب کہتے ہیں کہ اگر امام فرا نہ ہوتے تو عربی بھی نہ ہوتی، انہوں نے اس کو ضبط کیا، اور اگر امام فرا نہ ہوتے تو عربی گر جاتی۔ اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ کے متعلق ثعلب جو ہے کیا کہے ہیں، اس سے اندازہ لگا لیں آپ کی شخصیت کیا تھی۔ ابو بکر ابن الانباری کہتے ہیں کہ بغداد اور کوفہ میں کسائی اور فرا کے علاوہ کوئی نہ ہوتے، تب بھی کوفہ اور بغداد ان دونوں کے بنا ہی فخر کرتی تھی۔ یعنی مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بس یہی اقوال کافی ہیں۔ آپ کے متعلق جو علماء کے اقوال ہیں یہی کافی ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی۔
اور فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے پاس علوم ختم ہو گئے، کہا جاتا تھا کہ فرا نحو میں امیر المؤمنین ہے۔ سعدون کہتے ہیں کہ میں نے کسائی سے پوچھا کہ فرح زیادہ علم والے ہیں یا احمر زیادہ علم والے ہیں، تو انہوں نے کہا احمر زیادہ حفظ کرنے والے ہیں، فرح عقل کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ محمد بن جہم السمری تو ان کے متعلق ان کی مدح میں لمبا قصیدہ جو ہے لکھ دیے ہیں۔ ابو اشعار میں یہاں پیش کروں، بس وقت کی قلت کی وجہ سے میں جو ہے اشعار یہاں پر پیش نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، بہت بہترین اشعار ہیں۔ سلمہ بن عاصم فرماتے ہیں کہ امام فرا اپنی تمام کتابوں کو اپنے حفظ سے املا کروائے ہیں، اپنے حفظ سے املا کروائے ہیں، سوائے 2 کتابوں کو املا کرواتے ہوئے اپنے ہاتھ میں نسخہ لے لیے تھے، ایک ملازم اور یافع و یفعہ۔ ابو بکر انباری جو ہے اسی کو بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 کتابیں جن کو آپ نے دیکھ کر املا کرایا، ان کی کتنی صفحات ہیں؟ 50 صفحات ہیں دونوں کتابوں کو ملا کر۔ باقی جو انہوں نے حفظ سے املا کرایا ان کی تعداد کتنی ہے؟ صفحات کی تعداد 3000 ہے۔ سبحان اللہ، 3000 صفحات کو آپ نے اپنے حفظ سے جو ہے املا کروائے ہیں۔ ابو بکر الانباری وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ کسائی کی تعظیم کیا کرتے تھے، امام کسائی جو آپ کے استاد ہیں تو ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، حالانکہ نحو میں وہی زیادہ جاننے والے تھے، امام فرا خود زیادہ جاننے والے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے استاد کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو استاد ہیں تو تعظیم کریں گے ہی۔ اب آئیے یہ معلوم کرتے ہیں کہ آپ کے متعلق جو چند اخبار مشہور ہیں، بڑے جو ہے اچھے اخبار مشہور ہیں، وہ جو ہے ایک مرتبہ ہم یہاں پر معلوم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ آپ رشید کے سامنے کچھ پڑھ رہے تھے، پڑھنے کے دوران جو ہے آپ نے اعراب میں غلطی کی، آپ سے کہا گیا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، تو کہا کہ بدوی کی طبیعت یہ ہے کہ وہ اعراب کا خیال نہیں رکھتے، اور عرب کی طبیعت یہ ہے کہ اعراب کا خیال رکھتے ہیں، اور میں جب یاد کر لیتا ہوں تو اعراب میں غلطی نہیں کرتا، البتہ جب یاد نہیں کیا ہوتا تو میں غلطی کر بیٹھتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو بدین ابو بدین وضاحی نقل کرتے ہیں کہ مامون نے امام فرا کو اصول نحو کو جمع کر کے لکھنے کے لیے انہیں مشورہ دیا، بلکہ حکم بھی دیا، کہا کہ آپ جو ہے جو اصول نحو ہیں ان کو جمع کریں، اور ان کے لیے باقاعدہ ایک کمرہ جو ہے مقرر کر دیا، اور ان کے ساتھ میں خادمین کو لگا دیا کہ دیکھو ان کو جو بھی ضرورت ہے آپ جو ہے مکمل کریں، اور وہ جو ہے اپنے تالیف میں جو ہے مشغول رہیں گے۔ وراقوں کو ان کے ساتھ لگا دیے، اور تمام لوگوں کو جو ہے ان کی اس کتاب کو مکمل کرنے کے لیے آسانی فراہم کر رہے تھے۔ اس طرح وہ سالوں تک جو ہے املا کراتے رہے۔ اور ایک واقعہ مشہور ہے کہ معانی القرآن جو ان کی کتاب ہے، اس کو جب وہ املا کرائے تھے تو حمد ہی میں 100 اوراق جو ہے وہ املا کرا دیے تھے، 100 اوراق۔ یعنی ہوا یوں تھا کہ دراصل جو ہے یہ ایک مرتبہ المعانی نامی کتاب کا املا کروا دیے تھے، تو جن لوگوں نے جو ہے لکھا تھا اس کتاب کو جو ہے جن لوگوں نے لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو یہ ہمارے پاس سے لینا ہے تو 5 اوراق پر 1 درہم دینا ہوگا، 5 اوراق پر 1 درہم دینا ہوگا۔ لوگوں کو پریشانی ہوئی، 5 اوراق پر 1 درہم مہنگا جو ہے ہو جائے گا، اتنے صفحات ہیں تو ہم اتنے درہم جو ہے کہاں سے دے پائیں گے؟ انہوں نے کہا ذرا کم کرو، یعنی 10 صفحات پر جو ہے 1 درہم لینا شروع کرو۔ کہا کہ نہیں، اگر لینا ہو تو 5 اوراق پر 1 درہم دینا ہوگا، ورنہ جو ہے ہم سے مت لو۔ تو تمام لوگ جو ہے فرا کے پاس گئے، امام فرا کے پاس، کہا کہ ذرا ریکویسٹ کرو، وہ لوگ جو ہے
5 اوراق پر 1 درہم لے رہے ہیں. کہا کہ کم کر دو ذرا. انہوں نے کہا جن لوگوں نے لکھا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم لوگ تو کم نہیں کرتے, ہم لوگ 5 اوراق پر 1 درہم ہی لیں گے. تو امام فرا نے کیا کیا, ٹھیک ہے کام کرو, تمام لوگ جو ہے بیٹھ جاؤ, میں المعانی کو دوبارہ جو ہے اور بھی اچھے انداز میں اس کتاب کو میں املا کرواتا ہوں, بیٹھ جاؤ. سب کو بٹھا دیے, بٹھا کر جو ہے حمد ہی میں 100 صفحات تک جو ہے حمد کو ہی لے گئے تھے. 100 صفحات 100 اوراق جو ہے آپ حمد ہی میں لگا دیے. تو فوراً جن لوگوں نے لکھا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں بس کرو, ایک کام کرو, جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی کریں گے, یعنی 10 صفحات پر 1 درہم جو ہے ہم لیں گے, آؤ جس کو لینا ہے لے جاؤ ہمارے پاس سے. سبحان اللہ, یہ عجیب واقعات ہیں, عجیب جو ہے اخبار ہیں ان کے تعلق سے. اسی طرح جو مشہور واقعہ ہے کہ 2 شاگرد استاد کی جوتیوں کو سیدھی کرنے کے لیے جو آگے بڑھتے ہیں, خلیفہ کے جو 2 بیٹے ہوتے ہیں وہ استاد کے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں اور استاد کی جوتیوں کو سیدھی کرنے کے لیے دونوں اٹھ کر جو ہے چلے جاتے ہیں. یہ واقعہ بھی انہی کی طرف سے ایک واقعہ ایسا بھی آتا ہے کہ مامون کے 2 بیٹے جو ہے آپ کے پاس پڑھا کرتے تھے, نحو حاصل کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب آپ اٹھے تو ان دونوں جو ہے جا کر کہ جوتیوں کو سیدھا کرنے لگے. تو جب مامون تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی جو ہے اپنے والد یا استاد یا سلطان کے پاس تواضع اختیار کرنے سے کبھی جو ہے پیچھے نہ ہٹے. اسی طرح ثمامہ بن اشرس کہتے ہیں کہ میں امام فرا کو دیکھا, ان کے متعلق چھان بین کر رہا تھا. لغت میں ان کی مہارت کے متعلق چھان بین کیا تو وہ اس میں سمندر نکلے. نحو میں ان کی مہارت کے متعلق چھان بین کیا تو وہ اس میں جو ہے عارف نکلے. فقہ میں ان کے متعلق معلوم کیا تو وہ اختلافات کے متعلق جاننے والے تھے. تو میں سمجھا کہ یہ تو آل راؤنڈر ہے, یہ امیر المؤمنین ہے, ہر چیز میں جو ہے علم رکھتے ہیں. اسی طرح ایک واقعہ بہت مشہور ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ محمد بن حسن اور امام فرا دونوں رشتے میں بھائی لگتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو امام فرا نے کہا, بات چلی تو امام فرا نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ایک فن میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تو دوسرا فن اس کے لیے حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو محمد بن حسن نے کہا اچھا, یہ خیال تمہارا ہے کہ ایک فن میں اگر کوئی مہارت حاصل کر لے تو دوسرا فن اس کو آسان ہو جاتا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا اچھا ٹھیک ہے, تو تم لغت میں جو ہے مہارت حاصل رکھتے ہو, تمہیں تو لغت میں مہارت حاصل ہے, تو میں ایک سوال آپ سے فقہ میں کرتا ہوں, آپ جواب دے کر دکھائیں. کہا کہ ٹھیک ہے, کیا ہے سوال؟ کہا کہ اگر کوئی آدمی نماز میں بھول گیا تو وہ سجدہ سہو کرے گا, لیکن اگر کوئی آدمی سجدہ سہو کرنا بھی جو ہے بھول گیا تو اس پر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے جو ہے تھوڑا سوچا, سوچنے کے بعد کہا کہ اس پر کچھ نہیں ہوگا. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ لغت میں یہ بات ہے کہ تصغیر اگر ہو جائے تو پھر اس کی تصغیر دوبارہ نہیں ہوتی. اسی طرح جو سہو کرنا بھول جائے تو اس پر کچھ نہیں ہے. تو محمد بن حسن نے کہا تمہارا تو کوئی نظیر نہیں ہے. اسی طرح جو ہے سلمہ کہتے ہیں کہ ابو عمر الجرمی ایک مرتبہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے امام فرا سے ملاؤ, مجھے جو ہے ان سے کچھ مسائل جو ہے معلوم کرنے ہیں. میں لے گیا ان کے پاس, وہ سوال کرتے رہے, وہ جواب دیتے رہے. جو سوال کیا انہوں نے ہر سوال کا جواب انہوں نے دیا. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے, یعنی الگ ہونے کے بعد کہا کہ یہ کون ہے, ماشاءاللہ یہ تو نہیں لگتا کہ یہ انسان ہے بلکہ لگتا ہے شیطان ہے. یعنی ایک کہنے کا مقصد کیا ہے کہ عجیب ہے, تعجب کی بات ہے کہ اس طرح ہر مسئلے میں جو ہے آپ کھول کے بیان کر رہے ہیں, یہ جو ہے مقصد ہے. حدیث میں آپ کی ایک روایت ہے, خادم بن حسین البصری, وہ ان سے روایت کرتے ہیں, خادم بن حسین بصری سے کہتے ہیں کہ میں ان سے روایت کرتا ہوں, اور وہ جو ہے مالک بن دینار سے روایت کرتے ہیں, اور وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں.
اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ مالک یوم الدین پڑھا کرتے تھے، الف کے ساتھ مالک یوم الدین پڑھا کرتے تھے۔ اب آئیے آپ کی کتابیں کیا ہیں ان کو جو ہے سرسری انداز میں معلوم کریں۔ آپ کی ایک کتاب ہے الحدود، اسی طرح ایک کتاب ہے المعانی جو مشہور ہے تفسیر، اس کے بعد اللغات، اس کے بعد المصادر فی القرآن، الجمع والتثنیہ فی القرآن، یہ بھی الگ کتاب ہے۔ اسی طرح الوقف والابتداء، اسی طرح المفاخر، اسی طرح آلۃ الکتاب، اسی طرح النوادر، اسی طرح الواو، اسی طرح المقصود والممدود، اسی طرح فی المذکر والمؤنث۔ معانی القرآن یہ آپ کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کو لکھنے کے پیچھے بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عمر بن بکیر نامی ایک ساتھی تھے آپ کے یا شاگرد تھے، ان سے انہوں نے کہا آپ سے کہ محمد بن حسن کے پاس میں رہتا ہوں اور وہ جو ہے قرآن کے متعلق بہت زیادہ جو ہے سوالات کرتے رہتے ہیں، وہ قرآن کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں، تو ایک کام کیجیے آپ مجھے قرآن کے متعلق ایک ایسی کتاب لکھ کے دیں کہ مجھے آسانی ہو، میں اس میں دیکھ کر جو ہے ان کو جواب دے سکوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور لوگوں سے کہا کہ ذرا جمع ہو جائیں مسجد میں جو ہے املا کراتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، لوگ جمع ہو گئے اور اس مسجد کے جو مؤذن تھے ان کو وہاں پر بٹھا لیا، اور مؤذن جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے اور یہ جو ہے تفسیر کیا کرتے تھے۔ اس طرح 1000 صفحات پر مشتمل انہوں نے تفسیر جو ہے املا کروایا، اور وہی تفسیر جو ہے ہمارے سامنے آج موجود ہے۔ اعتزال کے بارے میں آپ کا ایک موقف ہے، اس کو جو ہے یہاں پر بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بشر المریسی سے 20 سال تک میں ان کے ساتھ رہا، لیکن نہ میں ان سے کچھ حاصل کیا نہ انہوں نے مجھ سے کچھ حاصل کیا۔ جاہز کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ وہ علم کلام حاصل کریں، لیکن ان کی طبیعت اس طرف گئی ہی نہیں، اور آخر میں آپ 209 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔